أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری. Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پر امن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر مکمل یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک مسلمانوں میں سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی طرف سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. انسان جو بوئے گا وہی کاٹے گا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز الایمان. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. مگر دیکھا جاتا ہے کہ انسان غفلت کی وجہ سے اکثر ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ اس کی آخرت کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے اور انہیں فکر آخرت کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. شہزادہ امیر اہل سنت الحاج محمد عبید رضا عطاری المدنی سلمہ الغنی نے قبروں کے احوال کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان فرمایا. آپ اس بیان کو اول تاخیر سننے کی سعادت حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل فکر آخرت کا جذبہ بیدار ہوتا محسوس فرمائیں گے. اس بیان کی وی سی ڈی دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ
مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب قریب آ کر ہو سکے تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر نگاہ نیچے کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، پیچھے موڑ موڑ کر دیکھتے ہوئے اپنے کپڑے بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ درود پاک کے متعلق لکھی گئی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات کے مصنف حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ خود بھی کثرت سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے، ان کے وصال کے 77 سال کے بعد آپ کے جسد مبارک کو مقام سوز سے مراکش منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کفن مبارک بھی بوسیدہ نہ ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ وصال سے قبل آپ رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کا خط بنوایا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسا کہ آج ہی خط بنوا کر لیتے ہیں، بلکہ کسی نے امتحاناً آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رخسار مبارک کو انگلی رکھ کر دبایا، جب انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید ہو گئی، جیسے زندوں کا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی، یعنی جس طرح زندوں کے جسم میں خون روا ہوتا ہے اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے، اور انہیں یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی برکت سے نصیب ہوئی۔ وہ کہ اس در کا ہوا پھل کے خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی بہار تو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور ویسے بھی اس بارے میں واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ اب آئیے میں آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے معاملے میں کنجوسی کرنے والے کا عبرتناک انجام، یہ بھی اس طرح کا واقعہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے لیے قبر کھودی گئی، قبر میں خوفناک کالا سانپ نظر آیا، لوگوں نے گھبرا کر وہ قبر بند کر دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں بھی وہی کالا سانپ موجود تھا، تیسری جگہ قبر کھودی، وہی کالا سانپ وہاں بھی موجود تھا۔ آخر کار سانپ نے زبان سے پکار کر کہا کہ تم جہاں بھی قبر کھودو گے میں وہاں پہنچوں گا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ قہر و غضب کیوں ہے؟ سانپ بولا، یہ شخص جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتا تھا
تو درود پاک پڑھنے سے بخل کرتا تھا، اب میں اس بخیل کو سزا دیتا رہوں گا۔ وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ جب یہ صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کے معنی ہے صلو علی الحبیب یعنی حبیب پر درود پاک پڑھو، اور جب کہا جائے توبوا الی اللہ تو اس پر استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ